چیوٹی صبح سویرے اٹھتے ہی اپنے کام میں مصروف ہو جاتی، دن بھر محنت اور ایمانداری سے کام کرتی۔ نہ صرف اس کی پروڈکشن مثالی تھی بلکہ وہ اپنے کام سے بھی خوش تھی۔ جنگل کا بادشاہ شیر چیوٹی کے کام سے بہت خوش اور متاثر تھا، لیکن اس کی سب سے بڑی خرابی یہ تھی کہ وہ کان کا کچا تھا، تعریف، خوشامد اور چمچہ گیری کو پسند کرتا تھا اور ایسے ہی 2-3 لوگوں میں گھرا رہتا تھا جن کی فیڈنگ پر وہ چلتا تھا اور اپنی لگژریس کھچار سے باہر نہ نکلتا۔ شیر کے آس پاس اور دائیں بائیں رہنے والے یہ چٹے بٹے جو بڑی بڑی تنخواہیں اور مراحت لے رہے تھے، کام کی نہیں صرف منہ کی کھا رہے تھے۔ انہوں نے شیر کو مشورہ دیا کہ چیوٹی کا پوٹینشل بہت زیادہ ہے اور ہم اس کو پورا یوٹیلائز نہیں کر رہے ہیں۔ چنانچہ مسلسل فیڈنگ کے بعد شیر نے چیوٹی کی پروڈکشن میں خاطر خواہ اضافے اور ورک مانیٹرنگ کے لیے اس پر ایک قابل اعتماد آفیسر تعینات کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس مقصد کے لیے بھاری تنخواہ پر ایک لال بیگ کا انتخاب ہوا جو کہ رپورٹ رائٹنگ، آفس ورک اور پروڈکٹیوٹی امپرومنٹ کا بھرپور تجربہ رکھتا تھا۔ لال بیگ نے چیوٹی کی مانیٹرنگ اور ٹائم مینجمنٹ کے لیے آئے روز بریف لینی شروع کر دی اور ان بریفنگز کی روشنی میں رپورٹس لکھنے لگا۔ ڈیلی رپورٹ لکھنے اور ٹائپنگ ورک کے لیے لال بیگ کو ایک اسٹینو کی ضرورت پڑی۔ چنانچہ اس نے شیر کی منظوری لے کر اپنی جاننے والی ایک مکڑی کو ہائر کر لیا۔ روزانہ شیر کی میز پر ڈیلی رپورٹس آ جاتی اور شیر لال بیگ کے کام سے بہت خوش تھا۔ شیر نے اس سے کہا کہ ایک گراف بنائے جس میں چیوٹی کی بڑھتی ہوئی پروڈکشن کی شرح درج ہو تاکہ وہ اسے اپنے باسز کے سامنے پریزنٹ کرے جو ایمیزون کے جنگل میں بیٹھتے تھے۔ لال بیگ نے اس کام کے لیے ایک عدد کمپیوٹر اور پرنٹر خریدا اور اس کو استعمال کرنے کے لیے اپنی جاننے والی ایک مکھی کو ہائر کیا۔ چیوٹی جو کہ پہلے پرسکون ہو کر صرف اپنا کام کیا کرتی تھی، اب آئے روز کی میٹنگز اور کاغذی کارروائی میں سر کھپانے لگی۔ چنانچہ وہ اپنی کورٹ جاب سے بیزار ہوتی چلی گئی۔ انہی دنوں کچھ خوبصورت طوطے اور کبوتر جنگل میں ٹریننگ کے لیے آئے۔ ڈائیورژن اور انکلوژن کی ہوا چلی ہوئی تھی، لہذا شیر نے انہیں فیلڈ آفیسرز ہائر کر لیا تاکہ کام کی جانکاری کے ساتھ ساتھ چیوٹی کی کارکردگی پر بھی نظر رکھ سکیں۔ ان منظور نظر پرندوں نے سب سے پہلے اس جگہ قبضہ کر لیا جہاں چیوٹی اپنی ٹیم کے ساتھ بیٹھ کر ایشوز پر ڈسکشن کیا کرتی تھی۔ جس ماحول میں چیوٹی کام کر رہی تھی اب جذبات سے خالی ہو چکا تھا۔ چیوٹی کا جوش و خروش ٹھنڈا پڑنے لگا، رپورٹنگ بڑھتی چلی گئی اور فیلڈ ورک کم ہوتا چلا گیا، جس کے نتیجے میں پروڈکشن کم سے کم ہوتی چلی گئی۔ جب اس پیداواری خسارے کی رپورٹ شیر تک پہنچی تو اس نے فوراً میٹنگ کال کی اور اپنے چٹے بٹے کو اکٹھا کیا، جہاں پر یہ فیصلہ ہوا کہ ایک مشیر خاص کو رکھا جائے۔ اس مقصد کے لیے شیر نے ایک ہائیلی کیلیبرڈ الو کو اپنا مشیر بنایا اور اسے حکم دیا کہ پروڈکشن میں کمی کی وجوہات معلوم کر کے مسائل کا حل نکالا جائے۔ الو نے اس کام میں 3 مہینے لگائے
اور کئی جلدوں پر مشتمل ایک رپورٹ تیار کی اور اس نتیجے پہ پہنچا کہ اصل وجہ ورکرز کی زیادتی اور پرانے ورکرز پرانی سوچ ہے۔ لہٰذا ورکرز کی تعداد کو کم کرنے کے لیے شیئر کے حکم پر ڈاؤن سائزنگ کی گئی اور چیونٹی کو نوکری سے نکال دیا گیا۔ سبق آموز نکات: غیر ضروری بیوروکریسی کی تباہ کاریاں۔ جب ایک سادہ، کامیاب اور مؤثر نظام پر غیر ضروری نگرانی اور کاغذی کارروائی مسلط کی جائے تو کارکردگی متاثر ہوتی ہے اور اصل کام پس پشت چلا جاتا ہے۔ صلاحیتوں کی ناقدری کا نقصان: جب محنتی اور قابل افراد کو غیر ضروری کاموں اور دفتری رکاوٹوں میں الجھا دیا جائے تو ان کا جوش و جذبہ ختم ہو جاتا ہے اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پیداوار میں کمی آتی ہے۔ غلط فیصلے، غلط نتائج: اگر کسی مسئلے کو سمجھنے کے بجائے صرف ظاہری اعداد و شمار پر فیصلے کیے جائیں تو مسائل کا اصل حل تلاش کرنے کے بجائے نقصان دہ اقدامات کیے جاتے ہیں، جیسے کہ یہاں چیونٹی کو ہی نوکری سے نکال دیا گیا۔